تو بات کیا چل رہی ہے کہ یہ دور روپیہ پیسے کا دور کس کا ہے کہ نہیں؟ نیت کرو کہ ہم اچھے سے عالم بنیں گے، حافظ بنیں گے، یہ نیت اچھی ہے، مگر یہ نیت مت کرنا کہ پڑھنے کے بعد ہم کو امامت ہی کرنی ہے، مدرسے ہی میں پڑھانا ہے، مدرس ہی بننا ہے، اس چیز کی نیت مت کرنا، اس لیے کہ آج عالموں کی قدر نہیں رہ گئی ہے، اماموں کی قدر تو ختم ہی ہے، کون سی قدر ہے؟ آج ناچنے والوں کی قدر ہے۔ ابھی مولانا شہریار صاحب مدد ذلہ العالی کتنے بڑے عالم ہیں، بہت بڑے خطیب بھی ہیں، ہے نا، ہندوستان بھر میں ان کی تقریریں ہوتی ہے نا، ہندوستان کے باہر بھی وہ جاتے ہیں، اتنے بڑے اچھے عالم، انہوں نے بات بالکل صحیح فرمایا۔ یہ جو شبیر گویہ ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل ناجائز و حرام ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اب ہماری ہی پبلک تھی نا وہاں پہ، اور ایک تعجب کی بات تو یہ ہوئی، میں نے دیکھا، تم لوگوں نے دیکھا کہ نہیں دیکھا، کہ اس میں پبلک مولانا شہریار رضا صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ آپ بیٹھ جائیے، اشارہ کر رہے ہیں، استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، ہے نا۔ اس کے بعد یہ جو کیا اس کا نام ہے، کفیل امبر، یہ اجہل، اور یہ کلو شبیر برکاتی، ہے کہ نہیں؟ ان لوگوں نے تو اسلام کا بیڑا غرق کر رکھا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ان لوگوں نے امامت کی ذمہ داری کیوں نہیں سنبھالی؟ کہیں مدرس کیوں نہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اصل میں منی ہی سب کچھ ہے، اسلام کے نام پر وہ پیسے جمع کر رہے ہیں، نعت خوانی کے نام پر قوم مسلم کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں، ہے نا، کہ ذہن بزنس کا بناؤ، کیونکہ اس دور میں تم مدرس بننے کا ذہن بناؤ گے، امام بننے کا ذہن بناؤ گے تو تم کو غلامی کرنی پڑے گی، غلامی ہی کرنی پڑے گی، کمیٹی جو کہے گی تم کو کرنا پڑے گا۔ اگر کمیٹی کہے گی کہ پچھم ادھر نہیں ہے ادھر ہے، ہاں تب تو ٹھیک ہے، آپ اچھے ہیں، اور اگر آپ نے حق کہہ دیا کہ نہیں آپ تو غلط بول رہے ہیں، یہ مولانا اچھا نہیں ہے، یہ مولانا فتنہ خور ہے، یہ جھگڑالو مولانا ہے، یعنی تم کو ان کے حساب سے چلنا پڑے گا۔ تو میاں سب کچھ پیسہ ہے، تو اب پیسہ جمع کرنے کے لیے تم کو کیا کرنا ہوگا؟ بزنس کرنا ہوگا۔ ایک چیز یاد رکھو، نوکری کرنے والوں کے پاس 4 چکا گاڑی نہیں ہوتی ہے نا، جو بزنس مین ہے، تجارت پیشہ لوگ ہیں، تجارت جو لوگ کرتے ہیں وہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں خریدتے ہیں، بس میں ٹاٹا رتن وغیرہ کو دیکھ لیجئے، امبانی کو دیکھ لیجئے، ہے نا، کیا وہ ملازمت کرتا ہے، نوکری کرتا ہے؟ کیا نہیں کرتا ہے، کیا ہے؟ بزنس ہے ان کا۔ تو بزنس کی بولی بولتی ہے، بزنس کا جو ہے نا لوہا چلتا ہے، اس لیے آپ ابھی اچھے سے تعلیم حاصل کرو، اور ذہن میں یہ رکھو کہ ہم کو کوئی اچھا بزنس کرنا ہے، اور آپ کو یوٹیوب وغیرہ میں چینلز کے ذریعے سے بہت سارے آئیڈیالوجی مل جائیں گے، بہت سارے آئیڈیاز مل جائیں گے آپ کو، ہے نا، کہ بزنس کیسے اسٹارٹنگ کی جاتی ہے، کیسے کیا کیا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور پیسے کی قدر کرنا سیکھو، فالتو پیسہ مت ہوا، ماں باپ دے رہا ہے یہ سمجھ کر کے کہ میرا بیٹا پڑھ رہا ہے، اور تم یہاں آ کر کے ہے نا پھٹانی کر رہے ہو، فالتو خرچ کر رہے ہو۔ پیسے وہیں پہ تم خرچ کرو کہ جہاں دیکھو کہ یہاں اس چیز کے بغیر میرا کوئی گزارا نہیں ہونے والا، تو اب تم اس چیز کو لو، اور اگر دیکھو کہ نہیں اس کے بغیر بھی میرا گزارا ہو سکتا ہے تو اس پیسے کو بچا کر کے رکھو، کیونکہ بھوش میں اور آئندہ میں فیوچر میں وہ پیسہ تمہارا کام آنے والا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پیسہ فالتو خرچہ نہ کرو، ضرورت، مثال کے طور پر تم کو بھوک لگی ہے تو اب یہ ضرورت ہے، چپل ٹوٹ گئی ہے تو یہ تمہاری ضرورت ہے، کیونکہ چپل کے بغیر تم چل نہیں سکتے، یہ ضرورت ہے، نہیں سمجھے؟ ابھی تمہارے لیے مان لو کہ 2 کرتا کافی ہے، کیا 2 کرتا کافی ہے؟ 2 لنگی کافی ہے؟
دو بنیان کافی ہے، دو ٹوپی کافی ہے، یعنی جوڑا جوڑا۔ مگر ہمارے بچے کیا کرتے ہیں؟ جوڑے جوڑے نہیں، 4 5 6 معنی لیے جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس پیسوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پیسوں کی اہمیت نہیں کا مطلب کہ ماں باپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ پیسہ کون دے رہا ہے؟ تو ماں باپ کیسے دے رہا ہے وہ آپ کو پتا ہے نا؟ دلی، بمبئی، پنجاب، طرح طرح کا دھندا کر کے تمہارے ماں باپ تم کو 500 یا 1000 روپیہ دیتے ہیں، اور ان پیسوں کو تم کہاں اڑا رہے ہو؟ تو تم نے اگر ماں باپ کی اہمیت کو نہیں سمجھا تو یقیناً تم ان پیسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھو گے۔ تمہارے ماں باپ انکم کرنے میں ہے نا، ان کے کپڑے گیلے پڑ جاتے ہیں، پسینے سے تربتر ہو جاتے ہیں، ہے نا، منہ سے پسینہ آتا ہے، پیشانی سے پسینہ ٹپکتا ہے، قطرہ قطرہ ٹپکتا ہے، مگر وہ تمہاری خوشی کے لیے کہ میرا بیٹا باہر پڑھ رہا ہے، ان کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، اور تم یہاں پہ گل چھڑرے اڑا رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ غرض یہ کہ اچھے طریقے سے دھیان سے پڑھائی حاصل کرو، اور وہ خاص جو میں نے آپ لوگوں کو بتانا تھا، کیا؟ بزنس کا ذہن بناؤ، ہے نا۔ اس کے لیے پڑھائی چھوڑنے کا نہیں ہے، پڑھائی تو کمپلیٹ ہی کرنی ہے، کیونکہ علم کے بغیر تم بزنس بھی تو نہیں کر سکتے ہو نا۔ کیا؟ پوری کائنات میں سردار علم ہوتا ہے، جس کے پاس جتنا علم، جتنا نالج، وہ اتنا بڑا سردار ہوتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے علم کے بغیر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ علم تو مکمل حاصل کرنا ہے، دینی علم حاصل کرنا بنیادی چیز تو ہے، دنیاوی علوم بھی آپ کو حاصل کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی ساتھ لینگویج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو، زبان کو، ہے نا۔ خاص کر کے انگریزی ہے، ہندی ہے، عربی ہے، اور تمہاری مادری زبان بنگلہ ہے۔ ان 4 زبانوں کو جانو، کیونکہ زبانوں کو بھی جاننا بہت ضروری ہے۔ بہت ساری جگہوں پہ ہم زبان کو نہ جاننے اور نہ بول پانے کی وجہ سے سکسیس نہیں ہو پاتے، اس لیے زبان پر بھی خاص توجہ دینا ضروری ہے۔ تو آپ کو ہماری خاص نصیحت یہ ہے، کیا؟ کہ مسجد اور مدرسے کی غلامی کی نیت مت کرنا، ٹھیک ہے؟ نہیں سمجھے؟ 24 گھنٹہ تم اس کی نوکری کرو، ایک ٹائم کی نماز میں تم حاضر نہیں، امام صاحب نہیں ہے، امام صاحب نہیں ہے نا، گھر میں جھگڑا ہوا ہے، وہ جھگڑا آپ کے پاس آ کے اتارے گا، امام صاحب ہم نے ایسا نہیں کیا، تیرا کیا رکھا ہے یہاں پہ، تم کیوں یہاں پہ آئے ہو؟ تو یہ سب برداشت کیسے ہوگا؟ تو ہم لوگوں کی تو عمر اب گزر ہی گئی قریب، مگر ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے، ہے نا، ہماری طرح در بدر ٹھوکریں کھاتے پھریں، ہم نہیں چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اسلام جس طرح سادہ ہے، بے داغ بے دھبا ہے، تو اسلام کے ماننے والے بھی بے داغ بے دھبا صاف شفاف ہو کر کے زندگی گزاریں، ٹھیک ہے؟ اس کی دنیا بھی بگڑنے نہ پائے، اور اس کی آخرت تو بالکل برباد نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور کبھی کبھی جانتے ہو، پیسے کی اہمیت سمجھو یار، پیسے کی اہمیت سمجھو۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ درہم اور دینار کے بغیر دین کا کام نہیں چلے گا۔ تو صادق مصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرمایا ہے کہ درہم اور دینار کے بغیر دین کا کام بھی نہیں چلے گا، تو جب دین جیسا پوتر کام درہم اور دینار کے بغیر نہیں چلے گا، تو درہم اور دینار کے بغیر تمہارا پریوار کیسے چلے گا، مدرسہ کیسے چلے گا، ہے نا؟ تو پیسوں کی اہمیت سمجھو، خرچہ حساب سے کرو، اور دماغ تاجرانہ بناؤ، بزنس مین انسان بننے کی کوشش کرو۔ کیوں؟ کہ جو انسان بزنس میں کامیاب ہو جائے گا نا، دنیا اس کی مٹھی میں ہے، بولو، دنیا اس کی مٹھی میں ہے۔ آج بھارت کی سرزمین پر، ہے نا، اب چاہے وہ بے ایمان ہو یا ایماندار ہو، وہ موضوع نہیں ہے۔ سب سے بڑا بزنس مین کون ہے؟ امبانی فیملی ہے۔ تو امبانی فیملی سب سے بڑا بزنس مین ہے، سب سے بڑا مالدار ہے بھارت۔ وہ جیسا چاہتا ہے بھارت کو نہ چاہتا ہے۔ کیا وہ نوکر ہے؟ نوکری ہے؟ ملازمت ہے؟ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور یوں بھی تجارت حضور کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے نا؟ بہت سارے انبیاء کرام کی سنت مبارکہ ہے تجارت کرنا، بزنس کرنا۔
خود میرے نبی نے تجارت فرمائی ہے نا، صحابہ کرام نے تجارتیں کی، خود ہمارے امام اعظم کیا تھے؟ تاجر تھے، بزنس مین تھے، بہت بڑا کپڑے کا کاروباری تھا، بہت بڑی دکان تھی، بہت بڑا کاروبار تھا کپڑے کا۔ امام شافعی کاروباری تھے۔ غرض یہ کہ ہمارے جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں نا، سب کے سب کیا تھے؟ تاجر تھے، نوکر کوئی نہیں تھے، ملازم کوئی نہیں تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس لیے آپ سے میری گزارش یہی ہے کہ آج جو میں نے نصیحتیں کی ہیں، ان نصیحتوں کو ذہن نشی کرو اور اس کو ریپیٹ کرو کہ حضرت نے کیا کہا۔ ٹھوس تعلیم حاصل کرنی ہے، ٹائم برباد مت کرنا، پیسوں کی اہمیت کو سمجھنا، کیونکہ جو پیسوں کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہا ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ اس کی نظر میں کوئی چیز نہیں ہے نا۔ اور دیکھو، ہمیشہ کسی نہ کسی کام میں لگے رہو۔ کیا؟ کسی نہ کسی کام میں ہمیشہ لگے رہو، کیونکہ فالتو تم بیٹھے رہو گے تو پھر فالتو وقت میں شیطان تمہارے دماغ میں بیٹھا رہے گا اور وسوسہ دے گا کہ یہ کرو، چلو موبائل نکالو، چلو فیس بک میں گھسو، یوٹیوب میں گھسو، ہے نا۔ اور خاص کر کے شیطان مشورہ کیا دے گا کہ موبائل لے کر کے اکیلے بیٹھو، اور جہاں تم اکیلے بیٹھے تو یاد رکھو کہ شیطان تمہارے قبضے میں نہیں ہے، تم شیطان کے قبضے میں ہو۔ شیطان نے تم کو اپنا مرغا بنا لیا ہے، اب ذبح کرے گا، کہے گا چلو اندر جاؤ، فیس بک میں جاؤ، چلو یہ نکالو، اور خاص کر کے گندی چیزوں کی طرف ذہن شیطان زیادہ مائل کرے گا، ہے نا۔ اس لیے ابھی کے دور میں تنہائی اختیار مت کرو، لوگوں کے ساتھ رہو، اور اگر تنہائی میں ہو تو تمہارے ہاتھ میں کتاب ہونی چاہیے، اور کتاب کا تو ایسا کیڑا بن جاؤ کہ دیکھنے والا دیکھ کر کے یہ کہے کہ یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کیا کہے؟ پڑھائی کا تم اپنے آپ کو ایسا دیوانہ بنا لو، پڑھائی کے لیے تم اپنے آپ کو ایسا تیار کر لو کہ ہمیشہ کتاب ہاتھ میں ہونا چاہیے، ہمیشہ ہاتھ میں قلم ہونا چاہیے، کاپی ہونی چاہیے، ہے نا۔ خاص خاص پوائنٹس تم کیا کرو؟ نوٹ کرتے رہو۔ ابھی سے یاد رکھو، روزانہ تم پڑھتے ہو نا، تو روزانہ جو تم پڑھتے ہو تو تم کیا کرو؟ اس کو نوٹ کرو کہ آج یہ بات بڑی اچھی لگی، حوالوں کے ساتھ اس کو نوٹ کر لو۔ ایک نوٹ بک تم رکھ لو، تو ایک دن وہ دن آئے گا کہ وہ نوٹ بک نہیں ہوگا، وہ تمہاری زندگی کا سامان ہوگا۔ کیا ہوگا؟ وہ تمہاری زندگی کا بہت بڑا رہبر و رہنما ثابت ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ گھنٹی ختم ہو گئی، پھر انشاءاللہ پھر کبھی نصیحت ہوگی۔ السلام علیکم۔